ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے لطیف کی دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں، انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں. آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی آپ کو. سائنس، انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے. اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی اسٹیٹ میں ہو، تو ری وزٹ کیا کریں. اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا، آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں، یہ نام لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نام لے کے یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا. اللہ کو یہی تو پسند آیا کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹڈ کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں، بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں، یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے لطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم. تو نمبر 1، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے. اللہ کے نام پرفیکٹ ہے، انفائنائٹ ہے، لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے، ظاہر ہے، لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے. بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا ہے تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں. دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے. جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا، آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. دوسروں کی مدد کریں، ان کے ساتھ جینٹل ہو جائے، ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی، انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی. اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر دی جاتے جاتے، پتہ بھی نہ لگا. ٹھیک ہے نا؟ ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. For example, radio waves, they can't be seen, but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں مائنڈفل ہو جائے، باخبر ہو جائے، تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا، میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس، ڈپریشن ریئل ہے، کلینکل ڈپریشن از ریئل. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں، کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف، دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف. تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں، اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں، آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی. آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ ذرا چلیں پھریں، باہر نکلیں. بیٹھے رہیں گے تو ڈپریس رہیں گے. ذرا ایکٹیو ہو جائیں، اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں، ایکٹیو ہو جائیں. گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف. اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں، پڑھیں. یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف سے. یعنی ایک ایک سینٹی میٹر، ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی چیزیں. آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹرائڈز کو ہٹا رہی ہے. یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر پلانٹ کا مقصد ہے، ہر سٹار کا مقصد ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے، تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں. آل آر کمبائننگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ون پروسیس. ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں. تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے اس کی چیزیں. میگنیٹک فیلڈ بنائی. میگنیٹک فیلڈ، یو شوڈ بی تھینکفل فار میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے. تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ کو محبت کب ہوتی ہے؟ ماں باپ سے. جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یار انہوں نے کتنا کچھ کیا میرے لیے، تو آپ کی محبت قائم ہوتی ہے ماں باپ سے. تو اس کو اکثر ری وزٹ کیا کریں، اسپیشلی جب آپ ڈاؤن فیز میں ہو، جب آپ بہت زیادہ غم کی اسٹیٹ میں ہو، تو ری وزٹ کیا کریں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ کیا. ٹھیک ہے نا؟ چوتھی بات ہے ہیو دا رائٹ انٹینشن ان آل یو ڈو. اللطیف knows all you do, every minute detail, every thought, every desire, every intention. So take account of yourself. اس ایٹریبیوٹ کو آپ نے اپنی لائف میں کیسے لانا ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اس کو ری وزٹ کریں، اس کی انٹینٹ دیکھ لیں. What is your intention behind this? تو یہ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ لطیف ہے
اور اس کو ایک ایک آپ کے دل کا راز پتہ ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیوں کر رہا ہوں میں یہ دین کا کام، کیوں کر رہا ہوں میں یہاں، کیوں آتا ہوں، کیوں جاتا ہوں، کسی کی مدد کیوں کر رہا ہوں، فلانا کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اور آخری جو انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ سے، اللطیف سے دعا کریں یہ نام لے کے، کہ اللہ تو اللطیف ہے، تو میری تمام چیزیں جانتا ہے، تو میرے وہ بھی چیزیں جانتا ہے جن کو میں بھی نہیں جانتا۔ انسان کا جو انکانشیس پارٹ آف مائنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کانشیس تو ہم جانتے ہیں، انکانشیس نہیں جانتے، تو یہ بھی جانتا ہے فیوچر میں میرے پہ کیا آنے والا ہے۔ تو اللہ نے ایسی ایسی دعائیں ایسے ہی نہیں بتائیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم بیئر ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں بتائیں ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نام لے کے، یہ ثابت ہے حدیث سے کہ اللہ کو واسطہ جو ہے نا وہ کسی ولی یا نبی کا نہیں دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ دیکھ لیں دعائیں نبیوں کی، کبھی اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا؟ یا نیک اعمال کا اپنے، یا جو اپنے نام اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا۔ تو اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں، جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ لیکن یہ کہ تینوں نے اپنے نیک عمل کا، ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے، اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا۔ دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو میں اس وقت اس مومنٹ پہ، اب یہ دیکھیں کتنی امید ہے اس کے پیچھے، اس شخص کے لیے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک شخص یہاں تک پہنچ گیا تو اس کا مطلب پیچھے سے گناہ کرتا آ رہا تھا نا، ایک دم تو نہیں بندہ یہاں پہ پہنچ جاتا زنا کرنے، اس کا مطلب اس کی پیچھے سے گناہ گار لائف چلی آ رہی، اس کو تھاٹس آتے ہوں گے، پتہ نہیں اس لیول پہ وہ آیا کیسے۔ لیکن جب وہ ایکسٹریم کرنے لگا، زنا کرنے لگا، تو اس عورت نے اسے یاد دلا دیا کہ اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ۔ اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا، حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے، پیچھے ہٹ گیا، نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، اور وہ یہ کہ اس کے بکریوں کے بچے ہو گئے، تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا، جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا، یعنی اس لیول کی آنیسٹی۔ تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ریوائز کرتے رہیں، اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تو الخبیر ہے، تو اللطیف ہے، اے اللہ تو الجبار ہے، اے اللہ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو الفتاح ہے، الفتاح کون ہوتا ہے؟ کھولنے والا، راستے کھولنے والا، جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے۔ تو یہ ہے اصل میں دعا کرنے کا طریقہ اور دعا کرنے کا ادب۔ تو اللطیف پہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات کروں، اور لاسٹ ایک لیسن میں نے آپ کو جو بتایا کہ 5واں لیسن جی، کہ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا غم جو ہے وہ دور کر دے گا، تو اس لیے گیور بنیں۔ اور اس میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ یتیم کو نہ دھتکارو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔